ایلفز اینڈ دا شو میکر۔ شہر کے وسط میں جہاں بازار ہمیشہ زندگی سے بھرا رہتا تھا اور دکاندار اپنی دکان پر آنے جانے والے گاہکوں کو آوازیں دیتے، وہاں ایک مہربان اور ایماندار موچی اپنی بہت محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ صبح کے ابتدائی وقت سے لے کر رات دیر گئے تک وہ اپنی میز پر لگن سے کام کرتا، ہر جوڑی جوتے میں مہارت اور فخر ڈال کر بہترین چمڑے کے جوتے تیار کرتا۔ اگرچہ اس کے ہاتھ تھک جاتے اور وہ زخمی ہو جاتے، مگر اس کے دل میں امید کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایمانداری سے کی گئی محنت کی قدر کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آہستہ آہستہ بدقسمتی کی چھایا ان کی زندگی پر پڑنے لگی۔ گاہک کم آنے لگے، پیسوں کی کمی ہونے لگی اور موچی کی محنت مشکلات میں بدل گئی۔ روز بروز ان کی بچت گھٹتی گئی اور آخر کار وہ اتنے پیسے بھی نہیں بچا سکا کہ ایک نیا چمڑا خرید سکے۔ پھر بھی اس کی بیوی نے امید کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وہ اس سے کہتی، تم حوصلہ رکھو، جیسے جیسے اور جوتے بکیں گے ہم اور چمڑا خرید لیں گے، بقیہ آخری ٹکڑے سے تم سب سے بہترین جوڑی جوتے بنا دینا۔ رات کے آخر میں وہ دونوں تھکن سے سو گئے، دل میں امید کی ایک روشنی کے ساتھ کہ صبح کچھ خوشخبری لے کر آئے گی۔ اگلی صبح موچی وقت پر اٹھا اور ورک شاپ کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچ کر اسے ایک حیرت انگیز منظر ملا۔ میز پر ایک جوتے کی مکمل جوڑی رکھی ہوئی تھی، جس کی ہر سلائی درست تھی اور کاریگری کی اعلیٰ مثال تھی۔ خوشی نے فکر مندی کی جگہ لے لی اور امید نے ان کے دل بھر دیے۔ وہ جوتے فوری دکان کی شو کیس میں سجا کر بیچنے کے لیے تیار ہوئے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ ایک خوش و خرم گاہک داخل ہوا اور جوتوں کی عمدہ کاریگری دیکھ کر دگنی قیمت ادا کر کے جوتے لے گیا۔ موچی اور اس کی بیوی نے دوبارہ امید کے ساتھ 2 اور جوڑی جوتے بنانے کے لیے چمڑا خرید لیا اور رات دیر تک کام کرتے رہے۔ اگلی صبح حیرت کی ایک اور لہر نے انہیں گھیر لیا۔ میز پر 2 اور جوڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی نیک دل انسان اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ یوں جاری رہا۔ جو کچھ موچی شام کو تیار کرتا، صبح تک مکمل ہو جاتا اور ہر جوڑی جوتا پچھلی سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ شہر میں ان شاندار جوتوں کی خبر پھیل گئی۔ خریدار ان کے دروازے تک آنے لگے اور موچی اب غریب نہیں رہا۔ ہر جوڑی جوتے بک گئی اور ان کی سب پریشانیاں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جاننا باقی تھا کہ جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو ان کی کون مدد کر سکتا تھا۔ اس رات موچی اور اس کی بیوی چھپ کر جاگے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے پراسرار مددگار کون ہیں۔ انہوں نے خفیہ طور پر ورک شاپ میں جھانکا تو دیکھا کہ 2 ننھے بونے، گڑیا سے بھی چھوٹے، خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ ان کے کپڑے پرانے اور پاؤں ننگے تھے، مگر وہ پوری لگن سے کام کر رہے تھے۔ وہ جلدی اور مہارت سے سلائی، سینا اور ہتھوڑا چلانے لگا۔ موچی اور اس کی بیوی حیران دیکھتے رہ گئے اور بولے، یہ جوتے کتنے خوبصورت ہیں، واقعی بہت شاندار ہیں، ہم انہیں کیسے شکریہ کہیں۔ اس کے بعد موچی اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایلفز کو ان کے کیے ہوئے احسانات کے لیے انعام دیں۔ انہوں نے ناشتے کے بعد فوراً کام شروع کیا۔ دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے تھے۔ موچی نے 2 خوبصورت جوڑی جوتے بنائے، جبکہ اس کی بیوی نے ایلفز کے لیے گرم کوٹ اور ٹوپیاں سلائی کی۔ ہر چیز بہت محبت سے تیار کی گئی اور رات کے آخر میں انہوں نے میز پر رکھ دیا۔ ایلفز پھر سے شام کو ورک شاپ میں آئے، ایک اور رات کام کرنے کے لیے، لیکن اس بار انہیں خوشگوار تحفے ملے۔ پہلے وہ حیران ہوئے، لیکن پھر نئے گرم کپڑے پہن کر خوشی سے گانے لگے اور کمرے میں ناچنے لگے۔ آخر کار وہ باہر نکلے اور اپنی نئی اشیاء میں خوشی خوشی برف پر چلتے ہوئے کبھی واپس نہیں آئے۔ اس دن کے بعد موچی اور اس کی بیوی مسلسل بہترین جوتے بناتے رہے اور ایک لمبی اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔